اگر آپ بھی رزق اور دولت کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہونے والا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک ایسا وظیفہ کہ جس کو اگر آپ نے لگاتار 7 دن تک کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس طرح سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامی یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں رزق کے لیے اور دولت کے لیے ایک بہت ہی کامیاب وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یوں تو بہت سارے وظیفے آپ نے دیکھے ہوں گے، اکثر یوٹیوب پر ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی یا گوگل پر بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وظائف مل جائیں گے، لیکن یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جس کو کرنے والے بتایا کرتے ہیں کہ 3 دن یا پھر 7 دن کے اندر ہی اندر ہمارے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں اور دولت آنے کے جو راستے بند ہو چکے تھے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ پریشان رہا کرتے ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں اس دور کے اندر جو اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یا پھر ان کی جاب ختم ہو گئی ہے، یا کسی بھی طرح سے مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ دور حاضر کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، انسان اپنی کمائی کے اندر پورا کر ہی نہیں پاتا۔ تو اس کنڈیشن کے اندر اگر آپ بھی جوجھ رہے ہیں، آمدنی سے زیادہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کسی طرح ہمیں اللہ رب العزت حلال رزق عطا فرما دے، رزق ہمارے اوپر آسان فرما دے، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی کو دور فرما دے، رزق کے راستے آسان کر دے، تو یہ وظیفہ خاص آپ کے لیے ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وظیفے کے 10 بڑے بڑے فائدے بتاؤں گا، اس کے بعد وظیفہ کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور وظیفے کو کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ رزق میں اضافہ اور برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے حلال کمائی میں برکت ہوا کرتی ہے اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کی مصیبت، پریشانی جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گھر کے اندر رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، رزق کے اندر وسعت ہوا کرتی ہے اس وظیفے کو کرنے سے، جو میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق کے اندر وسعت ہو جائے، رزق ہمارے اوپر آسان ہو جائے، رزق کے اندر برکت ہونا شروع ہو جائے، تو اس وظیفے کو کریں آپ، انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 دن کے اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، تنگ دستی اور قرض سے آسانی۔ جو شخص پریشانی اور تنگی کے حالات میں ہو، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شخص ایسا ہو کہ قرضے کے اندر دبا ہوا ہے، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی نے اس کو اتنا زیادہ پریشان کر چکا ہے کہ اب اس کو سوائے موت کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، تو وہ شخص اس کو پڑھنا شروع کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلدی کے ساتھ میں اس کی قرضے کی ادائیگی کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے نا، وہی تو قادر مطلق ہے، تو وہ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام بھی کرے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلدی آپ کی مصیبت، پریشانی، تنگ دستی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3، کاروبار اور نوکری میں ترقی ہوا کرتی ہے۔ کاروبار میں رکاوٹ ہو یا نوکری میں بندش ہو تو اس وظیفے سے آسانی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت بند دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ نوکری سے آپ نے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا کاروبار آپ کا بالکل ختم ہو گیا ہے، تو اس کاروبار میں بھی اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے گا، اور اگر آپ کی نوکری چلی گئی ہے تو دوسری جگہ نوکری کا انتظام کروائے گا، یا آپ کی نوکری کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس مصیبت کو بھی دور کرنے کا کام کرے گا۔ کس طریقے سے؟ اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کے اندر آئی ہوئی تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی اور بند دروازے آپ کی قسمت کے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اچانک مدد اور اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے قرآن عظیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، جو شخص اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اچانک سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ خود بخود مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، کاروبار کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر کے اندر برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ صرف وظیفہ کر رہے ہیں اور آپ کی تمام کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، محنت کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ محنت زیادہ نہیں جاتی، کام میں قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ محنت کا پھل نہیں ملتا ہے نا انسان کو، انسان صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، کاروبار کے لیے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، رزق تلاش کر رہا ہے، لیکن کہیں سے بھی اس کو رزق نہیں ملتا۔ لیکن جو بندہ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی محنت کم جاتی ہے
اور فائدہ بڑا ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ محنت کم اور فائدہ زیادہ، انسان چاہتا بھی یہی ہے، اور اسی کو برکت کہا جاتا ہے کہ محنت کم لگے اور فائدہ زیادہ ہو. اب محنت بھرپور کر رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا تو بیکار ہے. آپ محنت کریں اور محنت کا پھل ملے، یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑے فائدے کی بات ہے. اور کب ملے گا؟ اس وظیفے کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی محنت کا پھل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. نمبر 6، بے جا خرچ اور نقصان سے حفاظت ہوتی ہے. اس وظیفے سے فضول خرچے کم ہو جاتے ہیں اور مال محفوظ رہنا شروع ہو جاتا ہے. جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے تو فضول خرچی کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. فضول خرچی کیا ہے؟ انسان کو دھیرے دھیرے کمزور کرنے کا کام کرتی ہے فضول خرچی. امیر انسان ہے تو وہ بھی غریب ہو جاتا ہے فضول خرچیوں کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا 4 پیسے کسی کی جیب میں آ جاتے ہیں تو بھائی یہ گھر خرید لو، وہ گاڑی خرید لو، یہ بہترین والا موبائل خرید لو، تو اس طرح کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے. اور جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی فضول خرچیوں پر روک رکھ جاتی ہے اور اس کی جو ہے مال کی حفاظت اللہ رب العزت کرنا شروع کر دیتا ہے. نمبر 7، رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ روزی کے بند راستے محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ مفید ہے. جن کو ایسا لگتا ہے نا کہ روزی کے تمام راستے بند ہو گئے، اب بھائی کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دیتا کہ جہاں سے ہماری روزی کا انتظام ہو جائے، جہاں سے ہمارے روزگار کا انتظام ہو جائے، تو وہ شخص اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روزی کے بند راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا نا تو اللہ رب العزت اس موقع پر بھی ایک راستہ کھول دیتا ہے، اور ایسا راستہ کھول دیتا ہے پھر کسی راستے کی ضرورت ہی نہیں رہا کرتی. نمبر 8، دل سے لالچ اور بے چینی کم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل بڑھتا ہے اور دل میں اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دل جو ہے لالچ سے پاک ہو جاتا ہے. لالچ انسان کب کرتا ہے؟ جب اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. اور جو شخص اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے دل میں لالچ نہیں رہتا. اللہ رب العزت پر توکل مضبوط ہوتا ہے اور بندے کا سینہ جو ہے وہ لالچ سے پاک ہو جاتا ہے، لالچ سے صاف ہو جاتا ہے اور دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 9، گھر میں خوشی اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. رزق کے مسائل حل ہونے سے گھر کا ماحول خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اب انسان گھر کے اندر یہ پڑھ رہا ہے، جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو پڑھنے کی وجہ سے گھر کا ماحول شانت ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے دلوں میں. کس وجہ سے؟ گھر کی سب سے بڑی کلیش کیا ہے؟ گھر کے اندر رزق کی کمی. آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، گھر کے اندر ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، پیسہ نہیں تو کوئی عزت نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بات تھوڑی سخت ہے لیکن سچ یہی ہے اس وقت کا. آپ کی جیب کے اندر پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. تو جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جیب کے اندر پیسہ بھی رہا کرتا ہے، گھر کے اندر رزق بھی رہا کرتا ہے، اسی لیے گھر کا ماحول شانت بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 10، آخرت کے لیے بھی برکت ہوا کرتی ہے. حلال رزق انسان کے اعمال کو روشن کرتا ہے اور دعاؤں میں قبولیت لاتا ہے. جی ہاں، کیونکہ آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے، صرف آپ کو حلال ہی رزق ملے گا. اور اللہ رب العزت حلال رزق کے راستے اس طرح سے آسان کر دے گا آپ کے لیے کہ پھر آپ کو حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب جب آپ نے زندگی بھر حلال کمایا ہوگا، حلال کھایا ہوگا، اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہوگا، تو آخرت میں آپ کی زیادہ پکڑ نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرما دے گا. اب بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ 10 فائدے تو خدمت پہ رکھ دیے لیکن اب تک وظیفہ نہیں بتایا. اب میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کو وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ پتہ ہونا چاہیے. اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، وضو کے ساتھ آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے. 11 مرتبہ آپ کو اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. 11 مرتبہ اول آخر، یعنی مطلب شروع میں آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور جب وظیفہ آپ ختم کریں تب آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور بیچ میں 313 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح یا غنی، یا رزاق یا فتاح یا غنی، یا رزاق یا فتاح یا غنی. یہ آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ دعا کیا کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب اس کا پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں. اس کے پڑھنے کا بہترین وقت ہے فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، سب سے افضل ٹائم ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عشاء کے بعد آپ پڑھیں. اور خاص طور پر جمعے کے دن اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جمعے میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ
انہی ٹائموں پر پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بہترین ٹائم جو ہیں وہ یہ ہیں فجر کے بعد، عشاء کے بعد اور جمعے کی نماز کے بعد۔ اور ویسے ہی اچانک سے کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ جائے یا کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کو اچانک سے پیسوں کی ضرورت ہو، کچھ مال و دولت کی ضرورت ہو، تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کے لیے مال و دولت کا انتظام عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کیا دعا کرنی ہے؟ دعا کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف حلال رزق اللہ رب العزت سے طلب کرنا ہے۔ حرام کی طرف کو اگر آپ امید لگائے بیٹھے ہوں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس وظیفے کو آپ 7 دن، 11 دن، 21 دن اور 41 دن، اتنے دن تک آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جس نے بھی کیا ہے 7 دن کے اندر ہی اندر اس کا کام بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے نیت کر لی ہوگی کہ ہم اس وظیفے کو ضرور پڑھیں گے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔